السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو ذائچہ بنانا تو آتا ہے، ان سے احکام اخذ نہیں کر پاتے، تو یہ بھی ان دوستوں ہی کے لیے ہے جو ذائچہ نہیں پڑھنا جانتے لیکن ان کو ذائچہ بنانا آتا ہے، تو ان کے لیے ایک اور تحفہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مقصد کا کوئی بھی کھانا ہو، اور مثال کے طور پر آپ کا پیسے کے حصول کا سوال ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد خانہ نمبر 14 جو ہے اس کو ہمیشہ دیکھیں گے۔ کیا یہ شکل یہاں پہ آ رہی ہے، یا ان میں آپس میں کوئی مزاج مل رہا ہے، یا ان کی آپس میں کوئی بھی کامبینیشن ہے یا نہیں۔ اب یہاں پہ یہ شمس کی شکل ہے، یہاں پہ یہ زحل کی شکل ہے، اس کا جو مزاج یہاں پہ نہیں مل رہا، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم دوسرا فارمولہ استعمال کریں گے۔ یہ پیسے کا سوال تھا، مثال کے طور پر اگر سفر کا سوال ہے، یہاں پہ یہ خارج شکل ہے، یہاں پہ بھی اگر یہی شکل ہوتی تو بس اسی سے ہم حکم لگا سکتے تھے۔ اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ یہ شکل پڑی ہے، یہاں پہ یہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا کام ہو جاتا۔ یہاں پہ آپ کی اولاد کا سوال ہے، یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ شکل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی صحیح بات نہیں بتا رہی۔ آپ کی شادی کا سوال ہے اور یہاں پہ یہ شکل جو ہے یہ اکلا کی ہے، نحس ہے، منقلب ہے، تو اچھا ان میں مزاج ایک ہی ہے، یہ دونوں زحل کی شکلیں ہیں، لیکن یہ نحس داخل ہے، یہ نحس منقلب ہے، تو اس میں بھی ان کی آپس میں نہیں بن رہی۔ جاب کے حوالے سے یہ الگ شکل ہے، یہ الگ شکل ہے، سفر کے حوالے سے یہ الگ شکل ہے، یہ الگ شکل ہے۔ اگر آپ کوئی ذائچہ بناتے ہیں کسی قیدی کے لیے کہ وہ وہاں سے نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا، تو یہاں پہ بھی ایک ڈفرینٹ شکل ہے، یہ خارجی سوال ہے، یہاں پہ داخلی شکل پڑی ہے، یہاں پہ منقلب شکل ہے۔ جو منقلب شکل ہوتی ہے وہ نحس منقلب نحس خارج کا حکم لگاتی ہے، اور صاد منقلب صاد خارج کا حکم لگاتی ہے۔ یہاں پہ داخل ہے، یہاں پہ منقلب ہے، تو یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ اب یہاں پہ اگر وہ سیم اشکال آ جاتی، مثال کے طور پر کوئی قیدی کا سوال ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صاد خارج ہے اور یہاں پہ بھی صاد خارج ہوتی تو ہم حکم لگا سکتے تھے کہ بھائی اب یہ قیدی آزاد ہوگا۔ یہاں پہ کوئی اچھی شکل ہوتی، مثال کے طور پر یہ صاد ثابت ہے اور اپنا یہ آبی شکل ہے، آبی گھر میں ہوتی، یہاں پہ بھی یہی شکل ہوتی تو ہم حکم لگاتے کہ اس کی شادی ہوگی۔ اب یہ ساری کنڈیشنز یہاں پہ نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ اگر آپس میں مواصلت نہیں کھاتی تو ہم نے کیا کرنا ہے، دو اشکال امہات اور بنات سے پیدا کرنی ہے۔ کس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو پہلا گھر ہے اس کا عنصر آتش لینا ہے، جو دوسرا گھر ہے اس کا عنصر باد لینا ہے۔ دیکھیں، یہ آتشی گھر ہے، ہم نے آتشی عنصر لیا، یہ بادی گھر ہے، اس کا عنصر باد لیا۔ اب جو تیسرا گھر ہے اس کا عنصر آب لینا ہے، جو چوتھا گھر ہے اس کا عنصر خاک لینا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک شکل پیدا ہوگی۔ اب ہم کیا کریں گے، پھر یہاں پہ جائیں گے۔ پانچویں گھر میں ہم نے کیا کرنا ہے، عنصر خاک، یہاں پہ یہ عنصر خاک میں لکیر ہے تو ہم نے لکیر اٹھانی ہے، اور یہاں پہ جو چھٹا گھر ہے اس میں عنصر آب، یعنی کہ عنصر آب میں جو بھی نشان پڑا ہوگا اس کو ہم یہاں پہ اٹھائیں گے۔ اور یہاں پہ جو آبی گھر ہے ساتواں، یہاں سے عنصر باد اٹھائیں گے، تو یہاں پہ عنصر باد میں کیا ہے، عنصر باد میں لکیر ہے، اور یہاں پہ جو خاکی گھر ہے اس کا عنصر آتش ہم اٹھائیں گے، تو یہ ہمارے سامنے یہ شکل پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو آپس میں ضرب دینا ہے، تو یہ ہم نے ضرب دی، یہاں پہ یہ صاد خارج شکل آئی ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو بھی سوال ہوگا ہم اس کھانے کی موجودہ شکل سے ضرب دیں گے۔ پیسے کا سوال ہوگا تو اس سے آپس میں ضرب دیں گے،
نزدیکی سفر کا سوال ہوگا تو آپ اس کو آپس میں ضرب دیں گے۔ بہن بھائیوں کا سوال ہے کہ ان میں نفاق ہے اتفاق ہے تو یہاں پہ ہم اس کو یہاں سے ضرب دیں گے۔ گھر کا سوال ہے خریدنے کا تو ہم اس کو اس سے ضرب دیں گے۔ معشوق کا سوال ہے اولاد کا سوال ہے تو ہم یہاں پہ اس کو اس سے ضرب دیں گے۔ کسی مرض سے جان چھڑانے کا سوال ہے کہ مرض کب چھوٹ جائے گا تو یہاں پہ اس کو ہم یہاں اس سے ضرب دیں گے۔ شادی کا سوال ہے شراکت داری کا سوال ہے تو ہم اس کو یہاں پہ ضرب دیں گے۔ پھر دیکھیں گے اس کی سعادت نحوست دیکھیں گے اور وہ کون سی شکل بن رہی ہے، خارج بن رہی ہے، داخل بن رہی ہے، منقلب ہے، ثابت ہے۔ البتہ یہ ساری باتیں یہاں اس میں ہم نے دیکھنی ہوں گی۔ یہ انہی کے لیے ہے جن کو ذائچہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن ہاں ان کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی شکل صاد ہے، کون سی منقلب ہے، کون سی نحس ہے، کون سی صاد ہے، یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ یہ کسی بھی کھانے سے ہمارا سوال ہو، ہم 14ویں گھر کو بھی دیکھیں گے اور سوالیہ گھر کو بھی دیکھیں گے۔ آپس میں مماثلت نہیں کھا رہے تو ہم نے پہلے گھر کا عنصر آتش لینا ہے، دوسرے گھر کا عنصر باد، تیسرے گھر کا عنصر آب، چوتھے گھر کا عنصر خاک لینا ہے ہم نے۔ پھر اسی طرح سے پھر ہم یہاں سے پھر الٹا کام کریں گے۔ وہ یہ کریں گے کہ آتشی گھر ہے یہاں سے عنصر خاک ہم نے لینا ہے، یہ بادی گھر ہے عنصر آب لینا ہے، یہ آبی گھر ہے عنصر باد لینا ہے، اور یہ خاکی گھر ہے اس کا عنصر آتش لینا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو بھی شکل آئے گی پھر اس کو اپنے مطلب کے گھر سے ضرب دے کر جو شکل فائنل ہوگی ہم اس سے اپنا جواب اخذ کریں گے۔ اب مثال کے طور پر یہ پیسے کے لین دین کا سوال ہے، یا کوئی آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اس دوسرے گھر سے ضرب دیں گے۔ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے کی وصولی کا سوال ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہم اس کو یہاں اس سے ضرب دیتے ہیں تو کیا کون سی شکل آتی ہے، نقطہ ضرب لکیر، نقطہ لکیر ضرب نقطہ، نقطہ، یہ آبی عنصر آبی عنصر باب اور یہ عنصر خاک، یہ بھی عنصر خاک، تو یہ ہمارے سامنے شکل آئی ہے صاد منقلب۔ ہمارا سوال ہے ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے یہ شکل آئی ہے صاد منقلب کا جو جواب ہوتا ہے وہ صاد خارج کا جواب ہوتا ہے، مطلب کہ ہم وہ چیز نہیں خریدیں گے۔ اگر فرض ہمارے پاس وہ آ بھی جاتی ہے تو وہ چلی جائے گی یا وہ تبدیل ہو جائے گی، ہمارے سامنے وہ ٹکے گی نہیں، ہم اس کو صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو یہ مختصر سا قاعدہ تھا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ لائک کرتے رہتے ہیں اور شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، اور جو میرے بھائی آپ ویڈیوز دیکھتے ہو آپ برائے مہربانی آپ ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں۔ آپ ٹائم نکال کے میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔